وا کر گئے، جسے ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ اے خاصۂ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ اے خاصۂ خاصان رسول، وقت دعا ہے۔ حضور کی تعریفیں ازل سے ہو رہی ہیں، ابد تک ہوتی رہیں گی۔ حضور کی شان ہی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اشارے الہی ہے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آسمانوں میں زمینوں میں، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لیے۔ اب وہ تمام جہانوں کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ کون سے جہان ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک جہان تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ مشرق مغرب شمال جنوب، سورج چاند ستارے دریا ہوا، یہ نظر آ رہا ہے ایک جہان۔ اس کے علاوہ اور عالمین کون سے ہیں؟ حضور کو فرمایا ہے تمام جہانوں کے لیے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تمام جہانوں کے لیے، وہ ہے رب العالمین اور یہ ہے رحمت للعالمین۔ وہ بھی جہانوں کے لیے، یہ بھی جہانوں کے لیے۔ جہان اور کون سے ہیں؟ عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جنات، عالم ارواح، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ہاہوت، اور بے شمار بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ 7 زمینیں، 7 آسمان، ان سب کے اوپر جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی بادشاہی ہے۔ جہاں تک اللہ کی ذات موجود ہے وہاں اس کے محبوب بھی موجود ہیں۔ کیوں کہ عاشق کے دل میں بستا ہے محبوب، عاشق کے دل میں محبوب بستا ہے۔ اللہ اگر عاشق ہے تو محبوب اس کے دل میں پوری کائنات میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا، وحی کا نزول شروع ہوا، اور پھر جب واقعہ معراج، شب معراج، آپ عرش معلیٰ پہ تشریف لے گئے تو وہاں سے کیا لے کر آئے؟ تحفہ نماز۔ اس وقت حضور کی عمر تقریباً 50، 51، 52 سال تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے 50 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ 40 سال میں اعلان نبوت ہو رہا ہے نا، اور 63 سال کی عمر میں وصال ہو رہا ہے، ٹوٹل 23 سال کا عرصہ ہے۔ پہلے 40 سال وہ سارا حضور کا کردار ہی کردار ہے، پریکٹیکل ہے، رول ماڈل ہے۔ ارشاد الہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اس سے اچھا کوئی رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں حضور کے نقش قدم پر چلتے چلے جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، نجات پا جائیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ مسلمانی ایک سوچ کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ آج کی اس نشست میں اس پیغام کو خود بھی سمجھیں اور آگے پہنچائیں۔ یہ بات کر رہے تھے ابھی نیازی صاحب، حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر شریف، لال شہباز قلندر، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، بابا فرید الدین گنج شکر، داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، مجدد الفسانی، جنید بغدادی، با یزید بستامی، باقی باللہ، معروف کرخی، یعقوب چرخی، بلے شاہ، سلطان باہو، مادو لال حسین، میاں محمد بخش، اتنے نام، ابو الحسن خرقانی، امام ابو حنیفہ، محی الدین ابن عربی، شیخ عبد القادر جیلانی، اتنے نام ہے کہ رات ختم ہو جائے نام نہیں ختم ہوتے۔ یہ سب ہستیاں، انہوں نے بھی عشق رسول کیا، اور وہ دنیا سے جانے کے بعد دنیا ان کے مزارات پہ حاضری دیتی ہے، فیض پاتی ہے، اور وہاں پر آپ چلے جائیں، دن رات اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔
کیوں؟ یہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں میتوں سے، وہاں پر گنبد کیوں نہیں بنتے؟ ہمارا تعلق چونکہ خانوادہ تصوف سے ہے، ہم خانقاہوں والے لوگ ہیں، آستانوں والے، درگاہوں والے، یہ میسج بتانا عوام اہل سنت کو ضروری ہے کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ صراط مستقیم ہے، یہ راہ حق ہے، اور یہ سیدھی حضور کے قدموں میں جا رہی ہے۔ کیوں؟ آپ اکیلے نہیں ہیں، تنہا اولیاء کرام کی پوری فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہم اس راستے پہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از خدا خواہیم توفیق ادب، اللہ سے ہمیشہ ادب کی توفیق مانگتے رہو۔ کیوں کہ بے ادب محروم شد از فضل رب، بے ادب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے محروم ہوتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ پوری روئے زمین پر عبادتیں کی، سجدے کیے، چپے چپے پہ اللہ کو راضی کیا، اور پھر معلم الملکوت بن گیا، فرشتوں کا استاد، فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ تو پھر کیا وجہ بنی کہ لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، فرمایا گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ راندہ درگاہ الہی، صرف بے ادبی۔ کیا وجہ؟ بے ادبی۔ بے ادبی سے ہم نے بچنا ہے۔ ہمیں اولیاء کرام نے کیا سکھایا ہے؟ ادب، محبت، عقیدت، خلوص، ظاہر و باطن کی یکسانیت، اس پر قائم رہیں تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ دین محمدی میں سے ادب کو باہر نکال دے تو پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جاتا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہ جن ہستیوں کا ہم نے ذکر کیا، یہ ان کے مزارات ہیں، قبرستان بھرے پڑے ہیں قبروں سے، وہاں پر گنبد کیوں نہیں بنتے؟ وہاں پر سونے کے دروازے کیوں نہیں لگتے؟ وہاں پر بہشتی دروازے کیوں نہیں کھلتے؟ وہاں سے لوگ فیض لینے کیوں نہیں جاتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی ہے، ڈیڈ باڈیز کی بات اور ہے، اور ایک مقام آتا ہے جہاں پہنچ کر یہ جسم نہیں رہتا، یہ مظہر نور خدا ہو جاتا ہے، یہ خدا کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم کا مرکز بنتا ہے۔ تو ان اولیاء کرام کے مزارات پہ جو لوگ حاضری دیتے ہیں، وہاں پر ہندو، سکھ، انگریز، مسلمان، غیر مسلم